الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلی رکعتین لا یحدث فیہما نفسہ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری طرح وضو کرے، یعنی جو شخص میری طرح وضو کرے جس طرح میں نے وضو کیا ہے، اور حضور قلب سے 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسے امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں نقل کیا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ثم صلی رکعتین لا یحدث فیہما نفسہ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے جس میں وہ اپنے نفس سے باتیں نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ اس نماز کا ذکر ہے جس میں انسان کا دل پورے خشوع و خضوع کے ساتھ لگتا ہے، حاضر ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، اسے دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ یہ اس نماز کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ یہ ہماری نمازیں اس طرح کی نہیں ہوتی۔ ہم نماز میں ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ہمارے خیال، سوچ و بچار کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ اور آج کل کا بہت بڑا یہ ایشو ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارے خیال منتشر رہتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، نماز میں توجہ نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ہمیں نماز کی رکعتیں بھی یاد تک نہیں رہتی اور ہم بھول جاتے ہیں۔ پھر اگر یاد آ جائے تو سجدہ سہو کر لیتے ہیں، یعنی ہمارے نمازوں کا یہی حال ہے۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو یکسو ہو کر اور اللہ کی طرف توجہ اور دھیان لگا کر پڑھنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسی ہی کے بارے میں ذکر فرماتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے یہ، کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اصل میں یہ نشہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ سکر لغت کی کتابوں میں 3 حالتوں کو کہا گیا ہے، یعنی نشے کی حالت، یعنی بندہ سکر کا معنی ہے کہ بندہ ہوش میں نہ ہو، اسے ہوش نہ ہو۔ وہ 3 حالتیں ہیں کہ ایک شراب پی کے کہ بندہ مدہوش اور بے خود ہو جاتا ہے، دوسرا کسی کے عشق و محبت میں بندہ بے خود اور بے ہوش ہو جاتا ہے، تیسرا غصے کی حالت میں کہ یہ جذبات نفسانیہ میں سے ایک جذبہ ہے، یعنی غضب کی حالت میں بھی بندہ کو کوئی ہوش نہیں رہتا، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کیا بکواس کر رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں۔ لہٰذا یہ تینوں حالتیں نشے کی حالتیں ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بچائے رکھے۔ اور آگے جو لفظ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، کہ یہاں تک کہ جانیں جو وہ کہہ رہا ہے، یہ علت بیان کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اسے یعنی عقل ہونا، عاقل اور بالغ ہونا یہ نماز کی شرط ہے، اسی لیے اسے شرط کہا گیا ہے کہ عقل مندوں پہ نماز فرض ہے۔ بے عقل آدمی جسے سمجھ بوجھ نہ ہو، جسے عقل نہ ہو، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی کہ عقل بالغ ہونا شرط ہے۔ اسی بنیاد پہ کہ وہ حتیٰ تعلموا جانے ما تقولون جو وہ کہہ رہا ہے۔ تو ایک اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ
کہ جو کوئی وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے اور وہ اپنے دل اور چہرے سے انہی پر متوجہ رہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو کوئی وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے اور وہ اپنے دل اور چہرے سے انہی پر متوجہ رہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک اور حدیث ہے ان المصلی یناجی ربہ فلینظر ما یناجی بہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی اپنے رب سے کلام کرتا ہے، بس اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کلام کر رہا ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے تو جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ اللہ اپنا چہرہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کے چہرے کی طرف رکھتا ہے جب تک کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی قانون کو، اسی قدرت کو اور فارمولے کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، سورہ نام 110 نمبر آیت پہ، کہ ہم بھی ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے، یعنی دل اور آنکھوں کا پھرنا ہی بندے کا پھرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کتاب اللمہ کے مصنف ابو نصر سراج طوسی نے فرمایا ہے کہ ایک عرب سے پوچھا گیا ہے کہ تکبیر اولیٰ کیسے کہی جائے، تو انہوں نے بتایا کہ جب تم اللہ اکبر کہو تو اللہ کا الف کہتے ہوئے ذہن میں اللہ کی عظمت ہو، لام کہتے ہوئے